A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. جتنی تجھے ہیپینس چاہیے اتنا قرآن پڑھ, جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ پڑھے. بہت خوبصورت بات ہے. تو بہرحال یہ ہم سب میں کمی ہے, قرآن کی ریسیٹیشن ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے, اب اللہ نے میری جاب ہی ایسی رکھی ہے کہ اسکول میں قرآن تفسیر پڑھاتا ہوں, گریڈ 11 کو, گریڈ 9 کو. تو وہاں تھوڑی بہت تلاوت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ لیکچرز کے دوران, پیریڈز کے دوران, لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے الگ سے ٹائم نکال کے. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, Verily this Quran tells you about your diseases and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. قرآن پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے, آپ کا پرابلم ڈائگنوز کرتا ہے. میں قرآن پڑھ کے چینج ہوا تھا. 2007 میں میں نے قرآن کھولا تھا جو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا, اور وہ میں نے 5-6 مہینے نہیں کھولا تھا. بس یہ کچھ میرا ایسا کنڈیشن ایسی تھی, میں بہت سیڈ تھا, بہت ڈپریس تھا ایک حادثے کی وجہ سے. اچانک میں نے کہا قرآن اٹھاتے ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریممبر جب میں نے قرآن کا صفحہ کھولا, رینڈملی کھولا, تو سورہ آل عمران کی یہ آیت سامنے آئی کہ غم نہ کرو, سیڈ نہ ہو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اینڈ آئی سیڈ کہ واو, قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. پہلی بار مجھے لگا کہ قرآن باتیں کرتا ہے. ادروائز قاری صاحب نے پڑھایا ہوا تھا, وہ ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا, لیکن اس کنڈیشن میں نے جب دیکھا کہ یہ تو قرآن تو بولتا ہے, قرآن تو باتیں کرتا ہے, تو اس لیے قرآن ہمیں ڈائگنوز کراتا ہے کہ تمہاری ڈیزیز کیا ہے. اسپرچول ڈیزیز کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا دنیا کا, وہ قرآن کرے گا. اس لیے قرآن پہ تدبر کریں, پونڈر کریں. جہاں تک بات ہے قرآن کو کس طرح سمجھنا چاہیے, کسی عالم سے سمجھنا چاہیے. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو, کسی عالم دین کے پاس جا کے تفسیر کو سمجھیں. خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت سے سوالات آئیں گے آپ کے مائنڈ میں. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے ٹیچر, ایک ٹیچر ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. سو ایز فار یور کروز اٹ از سیکنگ دا فارگیونیس آف اللہ. تو پہلا میں نے آپ کو سلوشن بتایا ایمان بڑھانے کا کہ قرآن سے رابطہ رکھیں, قرآن کے قریب جائیں, مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. یو ول سی میریکولسلی آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کر, مصلی کی جگہ پر بیٹھ کے قرآن 10 آیتیں پڑھیں چاہے دن میں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ, 10 آیتیں کافی ہیں. نمبر 2, ویری پریکٹیکل, بینگ ود پیپل آف ایمان. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں, ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں, جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا, یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا, یہ اللہ کی توفیق ہے. 2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے, انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں, قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا. کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ, ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تم فرشتے تو نہیں ہو نا, گناہ ہو جاتا ہے. تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ, آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا. تب میں فیصل آباد رہتا تھا. وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی. ان کے پاس بیٹھنا, ان سے گفتگو کرنا, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا تھا. سو معاذ once said, a صحابی to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. کہ آئے ہمارے پاس بیٹھیں, ہم مستفید ہوں آپ سے, ہم آپ سے ایمان لیں. تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان ول ڈائی آؤٹ. یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی ول snatch away your ایمان, it will eat away your good deeds, it will eat away your ایمان. اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی کمپنی میں بیٹھیں, اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کریں, بجائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں. آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں, دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام. آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے, کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں.
भाई मैं भी एथियस्ट में बैठूंगा हर वक्त, मेरा भी ईमान हिल जाएगा। मैं कोई मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हूं, ना ही आप मूसा अलैहिस्सलाम है। अपनी कंपनी को चेक करें, दिन रात आप उन लोगों में बैठ रहे हैं जो इस्लाम को मॉक करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक करते हैं, जो ईमान का मजाक उड़ाते हैं, मॉरल वैल्यूज़ का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम के हर अफकार और नज़रियात का मजाक उड़ाते हैं। आपको क्या लगेगा आपका ईमान बूस्ट हो जाएगा? दे विल लिटरली किल योर ईमान। सो प्लीज़ वॉच योर कंपनी। तो ईमान वालों में बैठे, ईमान वाली जगह तलाश करें। मस्जिद बेस्ट जगह है ईमान बूस्ट करने की। देन नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तफक्कुर एंड तदब्बुर। ईमान अगर आपने बढ़ाना है तो तफक्कुर और तदब्बुर को अपनी आदत बना लें। अब तफक्कुर और तदब्बुर बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मैं आपको तफक्कुर की दलील देता हूं। तफक्कुर और तदब्बुर उर्दू में सुना है ना आपने, उर्दू के अल्फाज हैं, तफक्कर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए। सूरह आले इमरान वर्स 190 वर्स 191, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीनों आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने में उलिल अलबाब के लिए निशानियां हैं, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए निशानियां, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और तफक्कर करते हैं किसकी तख्लीक पे? ज़मीनों आसमान की तफक्कर करते हैं, यतफक्करून, और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, कि ऐ हमारे रब, ये सब बिला वजह आपने नहीं बनाया, इसका एक मकसद है। क्या तफक्कर करने से क्या आपको हासिल होगा? आप लोग रोजाना देखते हैं सूरज एक खास टाइम पे निकलता है, गर्मी में भी सर्दी में भी, कभी लेट नहीं होता अपने टाइम से। ये अल्लाह की परफेक्ट क्रिएशन है कि वो लेट ही कभी नहीं हो रहा है सूरज। आप देखते हैं बारिश एक खास प्रोसेस के मुताबिक होती है। मून का एक पर्पज है, सन का एक पर्पज है, प्लैनेट्स का एक पर्पज है, एस्टेरॉइड्स का एक पर्पज है, कॉमेट्स का एक पर्पज है, एटम्स का एक पर्पज है, छोटी से छोटी चीज का पर्पज है। हर चीज का दुनिया में पर्पज है, तो आपका कैसे नहीं है? यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग। क्या आप खाले पीले जीले के लिए पैदा हुए हैं? दैट्स इट। ये है मकसद। तफक्कर जो करते हैं वो इस चीज को पा जाएंगे, वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि वाकई इंसान बिला मकसद नहीं पैदा हुआ है, हर चीज का तो मकसद है। तो तफक्कर क्या होता है? तदब्बर। अब मैं आपको तदब्बर की दलील देता हूं। चैप्टर 47 वर्स 24, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिम अकफालुहा। क्या ये लोग तदब्बर नहीं करते कुरान पे, या इनके दिल बंद हो चुके हैं? आर देयर हार्ट्स लॉक्ड अप? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? क्यों तदब्बर नहीं कर रहे कुरान पे? क्यों इनका दिल नहीं पिघलता है? तो यहाँ तदब्बर के वर्ड है।